دعا واسکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے سامعین، آج میں آپ کے لیے دولت کی ایک ایسی تسبیح لائی ہوں جسے آپ نے 7 دن پڑھنا ہے اور 8ویں دن آپ نے بانٹنا ہے انشاءاللہ۔ میری بات یہ لکھ کر رکھ لیں، اپنے دماغ میں نقش کر لیں کہ انشاءاللہ اگر پورے 7 دن تک آپ بتائے ہوئے طریقے سے اس تسبیح کو کریں گے، اللہ آپ کو اس قدر دولت سے، مال سے، رزق سے نواز دے گا کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ دعا یہ بھی ساتھ ہے، میری بھی اور آپ کی بھی ہو، اللہ کرے کہ جتنی دولت آپ کو ملے، جتنا رزق ملے وہ خیر سے جڑا ہو، اس کی رحمت سے جڑا ہو، اس کی برکت سے جڑا ہو، کہ جب آپ کی زندگی، آپ کے مقدر میں وہ نعمتیں آئیں جو آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کے لیے راحت کا سامان بنے، نہ کہ دکھ کا، پریشانی کا۔ کیونکہ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، دولت سے متعلق ہم بہت پیسے مانگتے ہیں، بہت رزق مانگتے ہیں، لیکن ہمیں سکون سے کھانا نصیب نہیں ہوتا، ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس صرف دولت پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو جڑی آسانیاں ہیں، اس کے ساتھ جو جڑی فراوانی ہے، خوشی ہے، وہ مانگنا بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ دولت کا ایک ایک روپیہ خیر کے ساتھ جڑا ہو، جو زندگی بھر آپ کو لیے باعث سکون ہو انشاءاللہ، آمین۔ آج یہ تسبیح آپ کو بتا رہی ہوں، آپ یقین کریں کہ اس تسبیح کے بہت فائدے ہیں، اس کو بتائے ہوئے طریقے سے کیجئے گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اس کی برکتیں آپ کے پاس ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ باقی وظائف کی طرح وضو میں ہی نیت کرنی ہے، اللہ کی طرف قدم بڑھانے کی، اس کی طرف رجوع کرنے کی کہ اللہ پاک میرا رجوع تیری طرف ہے، میرے قدم تیری طرف بڑھ رہے ہیں، میں تیری طرف چل کر آ رہی ہوں، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے چل ہی سکتے ہیں جتنا اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کے نام پڑھ لیجئے، 99 نام، بہت خوب تعریف ہے اس میں، ہر ایک نام اس کی صفات کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا، بے حد خوبصورت، بے حد پرکمال۔ تو آپ نے یہ نام پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے، شرمندگی دکھا دینی ہے، ندامت ظاہر کرنی ہے، اور نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دیں کہ میں آگے سے یہ گناہ نہ کروں یا گناہوں سے بچوں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، آپ نے سورۃ ہود کی یہ آیت ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کو اسکرین پر بھی شو ہوگی آیت، آپ نے جب یہ آیت پڑھنی ہے تو اس کے جو جیسے جیسے میں بتاتی ہوں ساتھ ساتھ ویسے ہی پڑھتے جانا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس قدر خوبصورت آغاز ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا، ٹھیک ہے، وَأَنِسْتَغْفِرُوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ کہ مغفرت مانگو، یہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اور یہ کہ مغفرت مانگو۔ تو آپ نے جو تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے نا، اس پر آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے رب ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، 100 بار، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ آپ نے جب 100 بار یہ پڑھ لینا ہے تو پھر اگلی جو بات اللہ نے کی ہے وہ کہا ہے ربکم ثم توبوا، ٹھیک ہے، اپنے رب سے پھر توبہ کرو۔ پھر آپ نے کہنا ہے استغفر اللہ 100 بار، استغفر اللہ، استغفر اللہ 100 بار۔ آپ نے جب یہ پڑھ لیا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دے، اے اللہ جو جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے وہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اللہ، اور جو تجھ سے توبہ کر رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، کہ تیرا وعدہ ہے میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور بہت جلد کرتا ہوں۔ آپ نے استغفر اللہ جب 100 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد جو آیت مکمل کر لینی ہے، یہ پھر کچھ نہیں کہنا ہے، بس ایک بار یہ آیت اور اس میں یہ 100 بار 2 جو آپ نے پڑھے ہیں کلمے یہ پڑھنے ہیں۔
تو آگے اس کی ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ بھی آپ نے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اور کس قدر خوبصورت اللہ نے بات کی ہے کہ اگر تم اللہ سے مغفرت مانگو گے اور اپنے رب سے توبہ کرو گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الیہ یمتکم، ٹھیک ہے، الیہ یمتکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اس کے آگے جب تم یہ مغفرت مانگ لو گے، جب تم توبہ کر لو گے تو پھر اللہ کہتا ہے اس کے آگے دے گا وہ تمہیں عمدہ سامان زندگی ایک وقت مقررہ تک۔ وہ وقت مقررہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی تک بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، زندگی بھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کا کام ہے، اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، اس کی خوشی ہے، جیسے بھی وہ چاہے۔ تو آپ نے جب یہ 7 دن تک اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، بڑی عقیدت سے پڑھنا ہے، بڑی خوشی سے، خوشنودی سے، بہت دھیان توجہ سے، تو انشاءاللہ 8واں دن جو ہوگا اس دن کا جو سورج آپ پر طلوع ہوگا بے شمار خوشیوں کے ساتھ، اس کی رحمتوں کے ساتھ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ راضی ہوں گے۔ اللہ سے معافی مانگیے، اور یہ زبان ہی نہ معافی مانگے بلکہ آپ کا ایک ایک عضو معافی مانگے، آپ کے کان، آپ کی آنکھ، آپ کے ہونٹ، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں۔ بہت گناہ گار ہیں ہم، کوئی نہ کوئی گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی قدموں سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی کانوں سے، کبھی آنکھوں سے، اور سب کو اپنے پورے جسم کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وضو کرائیے، استغفار کا بار بار یہ کلمے پڑھیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ جائے، آپ کی کیفیت بدل جائے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وظیفہ کامیاب ہو رہا ہے، آپ کو اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کی کیفیت بدلے نہ، آپ ویسے ہی پڑھتے رہیں جیسے یہاں عام ادھر ادھر دھیان دے کے پڑھ رہے ہیں، کوئی کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور کیسے ہو رہا ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے، اور تسبیح کی طرف دھیان نہ دیں، تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا تو دیا ہے، لیکن آپ کا دھیان اگر فوکس صحیح طریقے سے نہیں ہے تو آپ بے مراد ہی رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اگر وہ اس حالت میں بھی آپ پر کر دے، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن وظیفہ کامیاب کرنے کے لیے آپ کو مکمل دھیان اور توجہ سے پڑھنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا۔ اللہ پاک توفیق بھی دے، اللہ اپنی رحمت اور آسانی کے ساتھ آپ پر مہربان ہو، آمین ثم آمین۔